$1 کے بدلے 13 لاکھ ریال اور مہنگائی کی شرح 50% سے بھی زیادہ۔ یہ وہ صورتحال ہے جس نے ایرانی عوام میں شدید بے چینی پیدا کر دی ہے اور وہ اس وقت سراپا احتجاج ہے۔ مگر اس احتجاج کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ایران کے مخالفین، خصوصاً اسرائیل اور امریکہ۔ امریکی صدر نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ اگر ایران نے مظاہرین پر تشدد کیا تو وہ ان کی مدد کو آئیں گے، اور ان کے اس بیان کی اہمیت اس وقت پڑ جاتی ہے جب وہ کچھ ماہ قبل ایران کے جوہری ری ایکٹرز پر حملہ کر چکے ہیں اور رواں ماہ وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ کو اغوا کر کے امریکہ لے آئے ہیں۔ اس سے پہلے یہ جانیں کہ کیا امریکہ ایران پر حملہ کر سکتا ہے یا نہیں۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ ایران میں اس وقت صورتحال کیا ہے۔ بدترین مہنگائی اور ریال کی ڈی ویلیویشن ملک میں موجود کاروباری حضرات اور عام لوگوں کو سڑکوں پر لے آئی ہے، اور مغربی میڈیا کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 1 ہفتے سے زائد جاری رہنے والے ان مظاہروں میں اب تک 3 درجن لوگ جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے فارس نیوز ایجنسی نے بھی تصدیق کی ہے کہ مظاہروں میں اب تک 300 کے قریب پولیس اور دیگر سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ علم صوبے سے سامنے آنے والی فوٹیجز کے حوالے سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے وہاں موجود ایک اسپتال میں گھس کر زخمی مظاہرین کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، اور اس دوران آنسو گیس کا استعمال بھی کیا گیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس واقعے کی مذمت کی ہے۔ بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکومت کی جانب سے ماہانہ $60 کے کوپنز لوگوں کو جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ وہ بنیادی اشیاء کی خرید و فروخت کو یقینی بنا سکے۔ ایران کی معیشت کی تباہ حالی کی بنیادی وجہ اس پر امریکہ اور مغربی ممالک کی جانب سے عائد تجارتی پابندیاں ہیں، جن کا بظاہر مقصد ایران کے جوہری پروگرام کو روکنا ہے۔ ایران تیل اور گیس کے ذخائر سے مالا مال ہے، مگر مغربی حکومتوں کی پابندیوں کے باعث وہ اپنے تیل یا دیگر اشیاء کو اوپن مارکیٹ میں نہیں بیچ سکتا، اور اس کے لیے خفیہ چینلز اور راستوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مگر اس کے باوجود یہ سپلائی انتہائی محدود پیمانے پر ہے۔ اس بگڑتی ہوئی صورتحال پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان نے جلتی پر تیل کا کام کیا ہے، اور جواباً ایران کے رہبر اعلیٰ نے اعلان کیا ہے کہ وہ دشمن کی دھمکیوں سے نہیں گھبراتے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ مظاہرین سے بات کرنے کو تیار ہیں، مگر شرپسندوں سے بات نہیں کی جائے گی۔ اس صورتحال میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا وینزویلا کے بعد امریکہ کا اگلا ہدف ایران ہوگا، اور کیا امریکہ کے کسی حملے سے ایران میں موجودہ حکومت کا خاتمہ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ مزید نیوز اپڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔